اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما نافعا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فمن تو جو کوئی بدلہ بدل دے اسے بعد ما اس کے جو سمعہ اس نے سنا اسے فإنما تو بے شک اثمہ گناہ اس کا علی الذین ان پر ہے جو یبدلون بدل دیتے ہیں اسے. انا بے شک اللہ اللہ سمیع خوب سننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے. فمن بدلہ ما سمعہ فإنما اثمہ علی الذین یبدلونہ. فمن بدلہ پھر جو اسے بدل ڈالے، جو کوئی اس وصیت کو بدلتا ہے جو کسی کے حق میں کی گئی ہے، بعد ما سمعہ اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو، اس وصیت کو سمجھ لینے کے بعد اور اس کے طریقوں اور اس کے نفاذ کو اچھی طرح جان لینے کے بعد جو کوئی اس کو تبدیل کرتا ہے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ یقیناً ان ہی لوگوں پر اس کا گناہ ہے جو اسے بدلیں، ورنہ وصیت کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کے اجر کا مستحق ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ سننے والا بھی ہے، خوب سننے والا ہے. سمیع بروزن کیا ہے؟ فعیل مبالغے کا وزن ہے. سمیع خوب سننے والا ہے اور علیم خوب جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وصیت سننے کے بعد اسے بدلنے سے روکنے کے لیے اپنی صفات سمیع اور علیم کا شعور دلایا ہے. اب جس بندے نے وصیت کر دی ہے، ہو سکتا ہے کہ آخری لمحات میں صرف ایک ہی کوئی پرسن ہو اس کے پاس، اور وہ اپنی جو ہے بعد میں اپنی منمانی سے وصیت بدلیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ میں سمیع بھی ہوں اور میں علیم بھی ہوں. تو جو وصیت کرنے والے نے وصیت کی ہے اللہ تعالیٰ اسے سنتا ہے، وہ علیم ہے، وہ بدلنے والے کی نیت کی تبدیلی کا بھی علم رکھتا ہے. لہذا سمیع اور علیم سے ڈر کر وصیت بدلنے سے باز رہو. تو اللہ تعالیٰ علیم ہے جو تمام آوازوں کو سنتا ہے، وہ وصیت کرنے والے کی بات اور وصیت کو بھی سنتا ہے. بس وہ اس ہستی کا خوف کھاتے ہوئے جو اسے دیکھ اور سن رہی ہے اپنی وصیت میں ظلم اور زیادتی کا ارتکاب نہ کرے. وہ وصیت کرنے والے کی نیت کو جانتا ہے اور اس شخص کے عمل کو بھی جس کو یہ وصیت کی گئی ہے. بارک اللہ فیکم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.